میں ہوں نوی ستی اور آج کی جناب جو اہم خبریں ہیں وہ آپ تک رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جناب مریم نواز صاحبہ کی آج کل دورے ہو رہے ہیں یونیورسٹیز کے، اور ڈیرہ غازی خان انہوں نے وزٹ کیا، تو وہاں پر کچھ اسکول کالجز کو آج بند رکھ دیا گیا تھا کیونکہ سیکیورٹی کا معاملہ تھا، تو کچھ اسکولوں کالجز کو بند کر کے ان کا دورہ کروایا گیا۔ ساتھ ہی پاکستان اسٹڈی میں مریم نواز کو بھی پڑھایا جائے گا، یہ بھی آپ کے پاس خبر آئے گی۔ اور آج آپ نے دیکھا ہوگا سپریم کورٹ میں ججز جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں، منصور علی شاہ اور جو چیف جسٹس ہیں آفریدی صاحب جناب، وہ اب چیزیں آ گئی ہیں۔ رجسٹرار بیچارہ جو ہے وہ بکری وہ کیا کہتے ہیں کہ قربانی کا بکرا بن رہا ہے، اور اس کو جو ہے وہ نوٹس بھی دے دیا گیا۔ آج ایک اور کیس تھا جس میں یہ کہا گیا کہ جناب یہ افسوسناک ہے کہ عدالت کے واضح احکامات کے باوجود الیکشن کمیشن اپنے آئینی فرائض کے برعکس عمل کر رہا ہے۔ عادل بزئی کیس کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے ایک سیاسی جماعت اور حکومت کے حق میں جھکاؤ کو ظاہر کیا، یعنی سیدھی سیدھی الیکشن کمیشن پر یہ آج سپریم کورٹ میں جناب ججز سامنے آ گئے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ صرف نون لیگ کے لیے کر رہے ہیں کام، کیونکہ نون لیگ کے رکن نہیں ہے رہے، مگر الیکشن کمیشن نے صرف نون لیگ کے سربراہ کی بات پر یقین کرنا ہے۔ یعنی جو عادل بزئی ہے وہ کہتے کبھی بھی وہ نون لیگ کے رکن نہیں رہے، مگر الیکشن کمیشن نے نہ صرف نون لیگ کے سربراہ کی بات پر یقین کیا، بلکہ یعنی جو فیک ڈاکومنٹس تھے اس پر بھی وہ کر دیا۔ تو اس پر ہم نے دیکھا کہ جو چیف جسٹس ہیں وہ اس معاملے میں کئی معاملات میں خاموش بھی ہیں، لیکن جسٹس منصور علی شاہ نے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے اور انہوں نے خوب تحریر کیا ہے۔ پھر جسٹس عائشہ جو ہے ان کا اضافی نوٹ بھی سامنے آیا۔ پھر باقی بھی چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی، بہت سی چیزیں آ گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جناب الیکشن کمیشن کو سیاسی اثر و رسوخ انہوں نے کہا جی کہ یہ مداخلت جو ہے وہ کا شکار نہیں ہونا چاہیے، یہ جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ اگر آپ باقی دیکھیں جن چیزوں پہ بات کریں گے وہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 190 ملین کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کے دستخط کروا لیے گئے ہیں وکالت نامے پہ، اور اس کو ڈیفینیٹلی آگے عدالت میں ہائی کورٹ میں لے کے جایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ جسٹس کیانی نے بھی آج ہائی کورٹ میں بھی ریمارکس دیے ہیں کہ منی ٹریل کی بات کریں تو وہ تو قاضی فائز عیسیٰ نے بھی ثابت نہیں کر سکے تھے، اور بات پھر کہاں پہ چلے گی۔ دوسری طرف تحریک انصاف ابھی بھی 26 نومبر کی بات کر رہی ہے، اور 9 مئی کی کہ جی ہمیں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں جی پی اے سی جو ہے آپ کو پتہ ہے اکاؤنٹ کمیٹی ہے، یعنی پاکستان اکاؤنٹ کمیٹی یعنی جو ہوتی ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی، اس کے حوالے سے کیونکہ تحریک انصاف کے پاس جانی ہے تو اس پر بھی لہت و لال سے کام کیا جا رہا ہے۔ اور الیکشن ہوئے آپ کو پتہ ہی ہے فروری سے، چلو ایک سال ہونے کو ہے، ابھی تک پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نہیں بنی کیونکہ اس میں اپوزیشن آتی ہے، تو تحریک انصاف کو شیخ وقاص کا نام دیا گیا، تو اس لیے وہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ نہ کی جائے۔ اسی طرح سینٹ کے اجلاس ہوا ہے جی، وہاں پر بھی حیران کن طور پر جو ہے وہ سیلریز بڑھانے کی بات کی گئی۔ ایک طرف حکومت آسٹریٹی میئرز کر رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک طرف ایف بی آر جو ہے وہ 6 ارب کی نئی گاڑیاں خرید رہا ہے، حکومت جو ہے وہ سینٹ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب میں مریم نے سیلری بڑھا دی ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ اب چاچے کے پر بھی بڑی سخت آئی ہے جی کہ وہ بھی بڑھا لیں۔ اس میں کہا گیا کہ اسپیکر نے کہا جی ٹھیک ہے میں بھی بڑھا دیتا ہوں، آپ بھی بڑھا لیں، آپ بھی بڑھائیں گے تو میری بھی بڑھ جائے گی۔ تو یوں جو ہے وہ آپ کی اب یہ جو نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں یا سینٹ کے ہیں یہ بھی جناب ان کی بھی سیلری بڑھ جائیں گی۔ اور ساتھ اب پاکستان اسٹڈی میں بھی آپ کو پڑھنے کا مزہ آئے گا کہ جب مریم نواز کی تصاویر اور ان کے بارے میں بتایا جائے گا کہ وہ مریم نواز کیسے پاکستان یعنی پنجاب کی کیسے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ رہیں، اس پر بھی جو ہے نا وہ بات ہو رہی ہے۔ اچھا جی، آج کیونکہ کمیٹیز بھی تھی، یعنی سینٹ کی کمیٹی تھی کیبنٹ کے حوالے سے، جو کیبنٹ کے بعد جو بھی ادارے ہوتے ہیں اس پر بریفنگ بھی لی جاتی ہے جب نئی کمیٹی آتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو ہائی لائٹ بھی کیا جاتا ہے۔ اسپیشلی سینٹ اور جو نیشنل اسمبلی کی کمیٹیز ہوتی ہیں یہ بیسیکلی لیجسلیچر ہوتے ہیں، کہ اس میں اگر کوئی چیزیں ایسی ہوں کہ جس میں قانون سازی کی جا سکے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اوگرا کے حوالے سے یہ بہت زیادہ شکایات تھی، گراس روٹ لیول پر، تحصیل لیول پر، یونین کونسل لیول پر کہا جا رہا تھا کہ کیونکہ ایل پی جی استعمال ہو رہی ہے، سلنڈر جو ہے وہ انتہائی ناقص ہیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ پولیس اور باقی جو ڈپٹی کمشنر وہ یہ کہتے تھے کہ جناب اوگرا نے یعنی اس کا قانون ہی ایسا ہے کہ اس میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے جب تک وہ خود نہ ہو۔ تو اس پر بات ہوئی، کہا گیا کہ اس پہ قانون سازی ہوگی۔ تو جو ادارہ آتا جائے گا وہ آپ کو قانون سازی چاہتا ہے، کیونکہ قانون ابھی تک یعنی پارٹیشن سے پہلے کے قانون بنے ہوئے ہیں۔
اور اس میں جو ہے وہ ایسی سی شاندار قسم کی گیمیں ہو رہی ہیں کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. اوگرا کے ممبرز کون سے ہیں، اس میں سیاستدانوں کا یعنی رول کیوں نہیں ہے، اس پر بات. پھر پی سی بی کی بات کی گئی. پہلے تو پی سی بی کو پی سی بی مان ہی نہیں رہا تھا کیبنٹ میں آنے کے لیے. فائنلی آئے تو پی سی بی، انہوں نے کہا جی کہ پی سی بی چیئرمین نے تو آنا نہیں تھی، نظر ہے وہ تو بزی ہیں اور مصروف وہ ہیں. سیکٹری آئے، انہوں نے آگے کہا جی کہ ایک تو یہ ہے کہ چیمپئن ٹرافی ہونے جا رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 19 فروری کو شروع ہونے جا رہی ہے. پھر اس کے بعد پی ایس ایل بھی ہوگا اپریل میں، اور 7 میں سے جو ہے وہ 6 ٹیمیں پاکستان میں آئیں گی. 7ویں پاکستان خود ہے، اور بھارت جو ہے وہ بنگلہ دیش میں ہوگا. اور باقی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ اگر افغانستان کا معاملہ کیا ہوگا، کچھ ٹیموں نے کھیلنے سے انکار کیا تو اس کے اوپر بات کی ہوگی. ایف پی ایس سی کی بات کی گئی، جناب ایف پی ایس سی کے چیئرمین نہیں آئے، اور کہا گیا کہ ایف پی ایس سی جو ہے وہ سال میں سی ایس ایس کے ایگزام اور باقی ایگزام کنڈکٹ کرتی ہے، لیکن اس میں بھی وہی طریقہ کار ہے. روایتی جو پری پاپٹیشن تھا یا 1973 سے پہلے کا جو وہ ہے وہی طریقہ کار ہے، رٹا سسٹم ہے. اور ایک اور انکشاف یہ کیا گیا کمیٹی میں کہ جتنی یعنی ویکینسیز کریٹ ہوتی ہیں، اگر 218 ویکینسیاں یا 208 ویکینسیاں ہوتی ہیں یا 250 ویکینسی تک ہوتی ہے، اتنے ہی لوگ جو ہے وہ پاس کر کے انٹرویو میں فائنل کر کے لے کے آنے ہیں. تو اس سے پہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ ٹرانسپیرنسی کیا ہے اور طریقہ کار کیا ہے. اس میں یہ بھی سوال کیا گیا کہ کیا یہ جو 64-65 ہزار بندے آپ اسکریننگ کرتے ہیں، ان میں سے اس دفعہ 2025 میں یہ بتایا گیا کہ 64,000 لوگ جو ہیں اسٹوڈنٹ ہیں، ان کی اسکریننگ کی گئی. ابھی جو ایگزام ہونے جا رہا ہے سی ایس ایس کا، اس میں سے تقریباً 33,000 جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں فرسٹ اسکریننگ سے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلا ایگزام ہوگا، تو اس میں پھر جتنا بھی ہوگا وہ کہا جا رہا ہے کہ ٹوٹل پاس 400-500 ہوتا ہے، 300-400 ہوتا ہے، اس میں سے پھر 200-250 جو ہے وہ 300 مارکس کی. بڑی بات ہوئی کہ 1200 نمبر تو چلو ٹھیک ہے، 12 سبجیکٹ ہیں، 6 کمپلسری ہیں، 6 الیکٹیو میں آپ اپنی مرضی کے رکھ سکتے ہیں 52 میں سے. لیکن جو 300 نمبر ہیں وہ ہیں انٹرویو کے لیے. تو اس ملک کا نظام سنبھالتی ہے ہماری بیوروکریسی، اور 300 نمبر جو ہے وہ وہی ممبر یعنی جو پی سی بی جو اپنا ایف پی ایس سی کے ایک چیئرمین ہیں اور 4 ممبر، 3 ممبر ہوتے، 4 ہی بندے ہیں چاروں صوبوں میں. وہ انہیں لوگوں نے جانا ہے، انہوں نے انٹرویو کرنا ہے. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اپروچ تو آسانی ہو جاتی ہے جب سب کو پتہ ہے جتنے بھی انٹرویو دینے والے کہ ممبر جو ہے نا ایک چیئرمین ہے اور 4 ممبر ہے نہ 3 ممبر ہے. تو اس میں بھی کہا گیا کہ یہ اس میں بھی چینجنگ قانون سازی کی ضرورت ہے. اور اس کسی بھی ایف پی ایس سی کے ممبرز ہوں، پی سی بی کی ہوں، اوگرا کے ہوں یا باقی ادارے ہوں، اس میں جو ہے وہ پولیٹیشین کا کوئی عمل ہے ہی نہیں ہے. یعنی لیجسلیشن کے لیے بس ان کو رکھا گیا. اس کے بعد وہ کہا گیا کہ ان میں پرائیویٹ ممبرز بھی ہیں، باقی بھی ہیں. اب ایف پی ایس سی کے جو چیئرمین اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جو ریٹائرڈ ہیں لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز ستی صاحب ہیں جناب، ان کو بلایا گیا، وہ آ ہی نہیں رہے 2-3 دفعہ. پی سی بی کے جناب محسن نقوی صاحب ہیں، اور وہ بھی کہاں پہ آتے ہیں. اوگرا جو ہے وہ کہیں اور سے آپریٹ ہوتی ہے، اس میں اس کے جو چیئرمین تو آ گئے تھے، لیکن انہوں نے بھی جو ایسی گفتگو کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ سردیاں نکل گئیں لیکن ابھی تک ایکشن کوئی نہیں ہوا. لوگ سلنڈر سے مر رہے ہیں، ناقص جو گیس بھی سیل ہو رہی ہے، اور اس کے بعد سلنڈر بھی ناقص ہو رہے ہیں. لائسنس کون دیتا ہے؟ سلنڈر بنتے کہاں ہیں؟ بارڈر سے کیسے آتے ہیں؟ آپ ایک دوسرے پہ الزام لگا کے چلے جاتے ہیں. یعنی وہ اس طرف لمبا کام ہو جائے گا. لیکن آج جو ایک تو سپریم کورٹ میں آپ نے دیکھا، دیکھیں چیزیں نہیں چل پا رہی، کوئی چیز نہیں چل پا رہی. جس ادارے پہ ہاتھ رکھتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ جناب اس کا آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے. اس کے بعد سینٹ کا ہو، نیشنل اسمبلی کا آپ دیکھیں جو سیشن ہوتے ہیں اس میں یہ حالات ہیں، کمیٹیز میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ زبردستی یعنی جس طرح حکومت چلائی جا رہی ہے، ادروائز تو کچھ بھی نہیں. مریم نواز کا ڈیرہ غازی خان کا ہوا جی جناب، تو وہاں پر سراپا احتجاج بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، کچھ چیزیں سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہیں کہ وہاں پہ کالج اور اسکول ہی بند کر دیے گئے کیونکہ مریم نواز نے آنا ہے، سیکیورٹی کا معاملہ ہے. اور پھر وہ جیسے کہ ہوتا ہے کسی بھی یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو جو ہے نا وہ کسٹمائز اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، کسٹمائز کوشچن ہوتے ہیں، اسی کے کسٹمائز آنسر ہوتا ہے. تو مطلب آج کل ان کو جو ہے نا یونیورسٹیز کے دورے کرنا جا رہا ہے کیونکہ تنقید ہو رہی تھی کہ مریم نواز کیوں نہیں یونیورسٹیز میں جاتی. پھر اب انہوں نے کہا کہ کیوں نہ اس کا کیا جائے. فی الحال کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ڈیمانڈ ہے، چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا. اور اس میں اب نون لیگ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کچھ شکایت کر رہی ہے کہ شاید سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں یعنی اسٹیبلشمنٹ کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو پھنسایا، اختیارات اسٹیبلشمنٹ نے اپنے پاس رکھے ہیں. اور اس میں معاملات یہ ہیں کہ وہ کلیئرٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کو بھی سامنے چیزیں نہیں آ رہی. اور دوسری طرف آپ کو پتہ ہے 190 ملین پاؤنڈ ہے وہ آج یہ سائن ہو گئے عمران خان اور بشرا بی بی کی. ہائی کورٹ میں جائے گا تو اس کا کیا ہوگا آپ کو پتہ ہی ہے کہ آلریڈی آج ہی کی خبر ہے کہ جو این سی اے ہے، نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے، اس نے باقاعدہ طور پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے
جو کہ پاکستان میں ہو رہا ہے، جو کہ خفیہ معاہدہ ہے، جو بھی اٹھایا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ جناب ملک ریاض جو بھی ہے، چیزیں دیکھی گئی، انہوں نے کہا جی 190 ملین پاؤنڈ اگر منی لانڈرنگ کے ہے، جس بندے نے منی لانڈرنگ کی ہے اس کو سوال ہی نہیں، اس کو اٹھایا ہی نہیں گیا۔ بشرا بی بی جو نہ کیبنٹ میں ہے نہ کہیں ہے، اس کو اٹھا کے جو ہے نا وہ کر دیا، باقی سارے لوگ جو ہے نا وہ چھوڑ دیے۔ تو یہ سیاسی کیس ہے اور بہت ویک کیس ہے، جو ہی یہ ہائی کورٹ میں کسی بھی ایسے جج کے پاس آتا ہے جو انصاف دینے کے کوئی 80% بھی چانسز ہوں گے تو اس میں نظر آ جائے گا۔ یہ اوورال صورتحال تھی، آج تک آپ تک رکھنی تھی، ابھی تک اتنا ہی۔